بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں قیادت ٹی وی اور پروگرام آواز دوست کے ساتھ میں ہوں شریف گوندل۔ دوستو، آپ سے گزارش ہے کہ پاکستان میں کرونا نے پھیلنا شروع کر دیا ہے، تو برائے مہربانی آپ جو تمام احتیاطی تدابیر ہیں ان پر عمل کریں۔ اپنی زندگی، اپنے بچوں کی زندگی، اپنے دوستوں کی اور رشتہ داروں کی زندگیوں کو محفوظ بنائیں، احتیاطی تدابیر پر عمل کرتے ہوئے۔ یہ آپ مجھ پر یا کسی اور پر کوئی احسان نہیں کریں گے اگر ایسا کریں گے۔ یہ آپ سب کا، ہم سب کا فرض ہے۔ ہم کو ذرا خود غرضی کے خول سے باہر نکلنا ہوگا اور سب کو مل کر اس وبا کے خلاف جنگ کرنا ہوگی، ورنہ یہ وبا ہمیں کہیں کا نہیں چھوڑے گی۔ دوستو، میری گزارش ہے کہ آپ قیادت ٹی وی کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو اگر پسند ہو تو اس کو لائک کریں اور شیئر بھی کریں۔ آج میں ٹی وی دیکھ رہا تھا تو اس پہ کاشف عباسی کا پروگرام تھا، جس میں بات چیت ہو رہی تھی نجی کاری پر اور سبسڈی پر۔ اس موضوع پر گفتگو کرنے سے پہلے میں کاشف عباسی اور اس کے دوسرے تمام ساتھی اینکروں سے گزارش کرنا چاہوں گا کہ پلیز یہ جو لوگ تم اپنے پروگراموں میں بلاتے ہو، ہم انہیں دیکھ دیکھ کر ہماری آنکھیں تھک گئی ہیں اور ہم ان کو سن کر، ان کے جھوٹ سن کر ہمارے کان پک گئے ہیں اور دکھنا شروع ہو گئے ہیں۔ پلیز اپنی ریٹنگ بڑھانے کے لیے ایسے لوگوں کو مت لایا کریں۔ آپ جان بوجھ کر ان لوگوں کی پروجیکشن کر رہے ہیں، آپ جان بوجھ کر ان لوگوں کو، جن کو قوم بھولنا چاہ رہی ہے، آپ بار بار سامنے لا کر ان لوگوں کی زندگی بڑھا رہے ہو، ورنہ اگر تم لوگ ان کو پروگراموں میں نہ لاؤ تو یہ کب کے مر چکے ہوتے۔ تو پلیز اس پہ غور کرو، پاکستانی قوم کی ان سے جان چھڑاؤ، ان کو پروگراموں میں نہ لایا کرو۔ اب بات کرتے ہیں سبسڈی کی پہلے اور اس کے بعد نجی کاری کی۔ سبسڈی کا قانون بنانے والے بھی یہی لوگ تھے جو آج سبسڈی پر ٹی وی پہ بیٹھ کر بحث کر رہے ہیں۔ سبسڈی دوسرے ملکوں میں بھی دی جاتی ہے، مگر وہاں سبسڈی کا فائدہ عوام کو ملتا ہے، نہ کہ سیاستدانوں کو، نہ کہ تاجروں کو، نہ کہ بزنس مینوں کو۔ پاکستان میں جو سیاستدان ہیں، جو قانون بناتے ہیں، وہ قانون بناتے وقت اپنی ضروریات کو سامنے رکھتے ہیں۔ اب اگر غور کریں تو آپ پریشان ہو جائیں گے۔ انہوں نے سزاؤں کے لیے بھی ایسے قانون بنائے ہیں جہاں ان کو دوسرے مجرموں سے
بہتر سہولتیں ملتی ہیں۔ جہاں جہاں بھی انہوں نے کوئی قانون بنایا ہے، انہوں نے اپنے مفادات کو، اپنی ذات کو سامنے رکھا ہے۔ سبسڈی بناتے وقت بھی انہوں نے یہی سوچا تھا، یہی سوچ کر بنایا تھا کہ اس کا فائدہ عوام کو نہیں ہوگا، نہیں دینا ہے، بلکہ یہ اپنے سیاستدان دوستوں، اپنے دوست تاجروں، بزنس مینوں کو اس کا فائدہ دیا جائے گا۔ تو اب جو یہ مقدمات سبسڈی پر چل رہے ہیں، اس میں آپ دیکھیں جتنے بھی نامزدہ ملزم ہیں جن پہ انکوائری ہو رہی ہے، ان سب کا تعلق سیاست سے ہے، وہ سب سیاستدان ہیں۔ ان کا جو خاندان ہے سبسڈی ان سیاستدانوں کا، وہ سبسڈی لینے والوں میں سے کوئی نہ کوئی شامل ہے۔ دوسری طرف نج کاری کی بات کرتے ہیں۔ آج کل سٹیل مل، پاکستان سٹیل مل کی نج کاری کی گفتگو ہو رہی ہے، بحث چل رہی ہے۔ جب بھی کوئی نئی حکومت آتی ہے تو سٹیل مل کو بیچنے کی، پرائیویٹ اس کی نج کاری کرنے کی باتیں شروع ہو جاتی ہیں۔ اداروں کو بیچا نہیں جاتا۔ دنیا میں کوئی ملک کسی نے ہم نے نہیں سنا کہ کسی نے کسی اپنے ادارے کو بیچا ہو، مگر پاکستان میں یہ جو 3-4 ادارے ہیں، پاکستان سٹیل مل ہے، PIA ہے اور ریلوے ہے، ان کو بیچنے کے پیچھے ہر آنے والی حکومت جو حکومت ہوتی ہے وہ اس کو بیچنے کے پیچھے پڑ جاتی ہے، کیونکہ خریدار جو ہوتا ہے ان کا، وہ ان کے تعلق داروں میں سے ہوتا ہے، کوئی ان کا اپنا ہوتا ہے جو اس کو خرید رہا ہوتا ہے، تو اس لیے وہ ان اداروں کو اونوں پنے داموں بیچنا چاہتے ہیں۔ نجکاری کرنے کی بجائے جو بھی برسر اقتدار ہو اس کو یہ سوچنا چاہیے، یا ان اداروں کے جو سربراہان ہیں ان کو سوچنا چاہیے کہ یہ آخر گھاٹے میں کیوں جا رہے ہیں، یہ کیوں نہیں چل رہے۔ جب یہ بنائے گئے تھے ان کی ملک اور قوم کو ضرورت تھی، اگر انہوں نے نہیں چلنا تھا تو اس وقت جب یہ ادارے بنائے گئے تھے اس وقت اس چیز کو سامنے کیوں نہیں رکھا گیا کہ اگر یہ نہ چلے تو یہ ایک مصیبت بن جائیں گے۔ آج ان اداروں کو بیچنے کے پیچھے جو بڑی بات ہے وہ یہ ہے کہ ان سیاستدانوں کے یا تو خریدنے والوں کے ساتھ حصہ داری ہوتی ہے، یا ان کے کوئی رشتہ دار ہوتے ہیں جو ان چیزوں کو نج کاری جن کی جاتی ہے خریدنے والے ہوتے ہیں۔ تو جناب بجائے اداروں کو بیچنے کے یہ معلوم کریں، وہ وجوہات معلوم کریں جو کہ ان کی ناکامی کا باعث بنتے ہیں، جو باعث بنتے ہیں کہ یہ کامیاب نہیں ہو پاتے۔ کیا اس میں ایڈمنسٹریشن کی کمزوری ہے؟ کیا اس میں جو کام کرتے ہیں ان کی کمزوری ہے؟ کیا اس کا جو مٹیریل یہ جو بناتے ہیں، سامان بناتے ہیں، کیا اس کی دنیا میں، پاکستان میں مارکیٹ نہیں ہے؟ یہ تو سوچتے نہیں، مگر پیچھے پڑ جاتے ہیں کہ ان کو بیچنا ہے۔ میرے خیال میں سٹیل مل آج بھی منافع بخش ہو سکتی ہے اگر اس کو بیچنے کی بجائے وزارت دفاع کے حوالے کر دیا جائے، اس کو فوج کے حوالے کر دیا جائے، PIA کو ایئر فورس کے حوالے کر دیا جائے، تو یہ آج بھی منافع بخش، دونوں ادارے منافع بخش ہو جائیں گے، بن جائیں گے۔ جب تک اس میں سیاسی نجی کمپنیاں منافع بخش ہو سکتی ہیں تو PIA منافع کیوں نہیں دے سکتی؟
مگر یہ ایک قومی ادارہ ہے، اس کو لوٹنا ہے اور لوٹا جا رہا ہے۔ اسی طرح اسٹیل مل ہے، اس کو اونے پونے بیچنا ہے اور کسی اپنے لگتے کو بیچنا ہے، اس لیے اس کی کوشش ہے کہ اس کی قیمت کم سے کم رکھی جائے۔ ایسا نہیں چلے گا۔ پاکستانیوں، یہ تمہارے ادارے ہیں، یہ تمہارے قومی اثاثہ ہیں، اٹھو، یہ ساری باتیں ان کے حوالے نہ کرو، صرف سیاستدانوں پہ نہ چھوڑو، خود توجہ دو اس پر۔ اور اگر حکومت یا کوئی شخص یا کوئی بھی ان اداروں کو بیچنا چاہتا ہے تو اس کو کہو کہ یہ عوام کے آگے بیچ دے، اس کے شیئر جو ہیں وہ عوام کو دے، تو ہم دیکھتے ہیں کہ یہ ادارے چلتے ہیں کہ نہیں۔ میری باتیں شاید کچھ لوگوں کو اچھی نہ لگیں، مگر حقیقت یہی ہے کہ ان اداروں کو تباہ و برباد کرنے میں ہمارے سیاستدانوں کا، چاہے وہ ان کا کسی بھی سیاسی پارٹی سے تعلق ہے، ہمارے ان اداروں کو، ان سیاستدانوں کو نے تباہ کیا ہے اور جان بوجھ کر کیا ہے۔ ان میں سیاست کو داخل کیا ہے، اس میں سیاسی بھرتیاں کی گئی ہیں۔ آج بھی ایمانداری سے ان اداروں کو چلایا جائے تو یہ منافع بخش ہو سکتے ہیں، اور یہ اسی وقت ہو سکتا ہے جب تک ان چور اچکے سیاستدانوں سے ان اداروں کو پاک نہ کیا جائے۔ ان کو پاک کیا جائے، اداروں کو، ان کی جان چھڑائی جائے ان سیاستدانوں سے، قانون بنا دیا جائے کہ کوئی سیاستدان ان اداروں کے اندر مداخلت نہیں کر سکتا، تب یہ ادارے منافع بھی دیں گے، یہ منافع مزدوروں کے لیے کام بھی ہوگا ان میں۔ تو پلیز اس پہ غور کیجئے۔ میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو صحیح معنوں میں پاکستانی بننے کی توفیق دے اور پاکستان کا محافظ بننے کی توفیق دے۔ آپ جہاں کہیں بھی ہیں، آپ پاکستان کے محافظ ہیں۔ یہ نہ سمجھیں کہ صرف پاکستان کا وہی محافظ ہے جو بارڈر پہ بندوق لیے کھڑا ہے۔ آپ جہاں کہیں بھی ہیں، آپ پاکستان کے محافظ ہیں، اور پاکستان کی حفاظت ہم سب کی مشترکہ ذمہ داری ہے۔ میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے اور ہم سب کو پاکستان کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے شریف گوندل کو اجازت دیجیے۔ انشاءاللہ بہت جلد ملاقات ہوگی۔ رب رکھا۔